آٹزم کا شکار جو بچے ہوتے ہیں ان کے اس کے علاوہ بھی کوئی سمٹمز ہوتے ہیں؟ کس ایج سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو آٹزم ہے؟ دیکھیے آٹزم جو ہے اس میں 3 بہت کلیئر ہمیں جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ بچہ سوشلی رسپونڈنٹ نہیں ہے, یعنی بچہ بات چیت نہیں کرتا, انٹریکٹیو نہیں ہوتا. اس پہ یہ جیسے چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو بہت اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے بچہ 6 ماہ کا بھی ہوتا ہے, آپ اس کو گگل کرتے ہیں, آپ اس کو بلاتے ہیں, بچہ آپ کو رسپانس کرتا ہے. یہ بچے آپ کو رسپانس نہیں کرتے ہیں, آپ کے ایکسپریشنس کو فالو نہیں کرتے ہیں, آپ کو آئی کانٹیکٹ نہیں دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بچے کی عمر اگر 1.5 سال ہے, 1 سال ہے اور وہ اپنے نام کو رسپانس نہیں کر رہا. دوسری چیز جو ہے ان کا سوشل انٹریکشن بہت لمیٹڈ ہو گیا, بیہیویئر ان کا بہت ویئرڈ ہوتے ہیں. کچھ ان کے اندر جو ہے وہ ریپیٹیٹیو موومنٹس ہوتی ہیں اور وہ ان کے بیہیویئرس کی وجہ سے ہوتی ہیں, سینسری امپلسز کی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ کوئی بھی موومنٹس ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہاتھ کو بار بار ہلانا, گھومنا, گھومتی ہوئی چیزوں کو دیکھنا. اچھا اس میں ایک بڑا پیرنٹس بعض اوقات اس میں کرتے ہیں کہ سارے بچے, چھوٹے بچے جو ہیں وہ گھومتی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں, سارے بچے لائٹ کو دیکھتے ہیں, تو یہ پھر کیسے ہم ڈفرینس کریٹ کریں کہ یہ بچہ جو ہے اس کو آٹزم ہے. دیکھیے کوئی بھی جو بچہ لائٹ کو گھور رہا ہوگا, تمام چھوٹے بچے گھورتے ہیں, جب آپ اس میں انٹروین کرتے ہیں تو بچہ آپ کی طرف اٹینشن دیتا ہے. یہ بچے نہیں کریں گے, یہ گھنٹوں گھنٹوں اس چیز کو دیکھتے رہیں گے, گھنٹوں گھنٹوں گھومتی ہوئی چیزوں کو دیکھتے رہیں گے, اپنی چیزوں کی ترتیب بناتے رہیں گے. پھر ایک یہ کنسرن آتا ہے ماؤں کا, بلکہ مگر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جو مائیں میرے پاس آتی ہیں وہ کیسے پریزنٹ کرتی ہیں کیس. یعنی اکثر انہیں یہ لگتا ہے کہ میرا بچہ تو بہت ہی ہمبل بچہ تھا, بہت کام بچہ تھا, یہ تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے اپنے کارنر میں کھیلتا رہتا تھا, تو میں نے تو کبھی بادر نہیں کیا. میں نے کہا میرا بچہ بہت شریف ہے, ٹھیک ہے, یہ تو تنگ ہی نہیں کرتا. لیکن دیکھیں کھیلنا, دوڑنا, بھاگنا, تنگ کرنا یہ نارمل مائلسٹونز ہیں چھوٹے بچوں کے. اگر وہ بھاگ دوڑ نہیں رہا, آپ سے انٹریکشن نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم کنسرن, دیر از اے ڈفرینس. بچہ آپ سے مانگتا نہیں ہے کھانے کو, بچہ آپ کو اپنی تکلیف نہیں بتاتا, رسپانس نہیں کرتا تکلیف کے اوپر, باقی بچوں کے ساتھ گھل مل کے کھیلتا نہیں ہے, تو یہ تمام چیزیں انڈیکیٹر ہیں. جو اب ایک لیٹسٹ ٹرم آج کل یوز ہو رہی ہے ڈیجیٹل بیبی سیٹر کی. تو ہمارے بچے کو چپ کون کرا رہا ہے, اس کا خیال کون رکھ رہا ہے, اسکرین. ٹھیک ہے, بچے کے آگے آپ نے اسکرین رکھ دی, بچہ فوری طور پہ خاموش ہو گیا کیونکہ اس کو ایک بڑا ہی اٹریکٹیو سا کوئی چیز مل گئی ہے جس کے اندر وہ کھو گیا ہے اور وہ خاموش ہو گیا. تو دیکھیں اسکرین کا استعمال جو ہے آپ کے بچے کو خاموش کرنا تو سکھا دیتا ہے, لیکن بات کرنا نہیں سکھاتا, کیونکہ وہ انٹریکٹیو نہیں ہے. یہ تو آپ نے بڑے خطرے کی بات, آئیں تو 1-1 گھنٹہ ٹی وی لگا کے, موبائل فون دے کے, بچہ آپ کا چپ کر کے بیٹھا. دیکھیں انا 2 سال سے پہلے جو بھی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بچے کے لیے 0 اسکرین ٹائم ہونا چاہیے. اگر 2 نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ 15 ماہ تک, یعنی اس کے جو ہے 1.5 سال کی عمر تک کا ہے, وہ تو آپ بالکل اس کو 0 اسکرین ٹائم رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کتنا 0 اسکرین ٹائم کو فالو کیا جاتا ہے. اب بچے 2-2 گھنٹے اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹایا, وہ فوراً سے سونے سے پہلے جو سب سے خطرناک چیز ہے مائیں لگا دیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں یا کچھ سال پہلے تک, جب تک اسکرین کا بہت زیادہ استعمال نہیں تھا, سونے سے پہلے ماں بچے سے باتیں کرتی تھی, کوئی لوری خود سے سناتی تھی, اس کا رسپانس لیتی تھی. جب 2 ہیومن بینگس بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے. آپ کتنی دیر تک خاموش ہو کے سنیں گے, مجھے نہیں سنیں گے, آپ مجھ سے بات کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اسکرین کے ساتھ آپ گھنٹوں گھنٹوں بھی ون وے جو ہے وہ کمیونیکیشن رکھ سکتے ہیں. عفاف مجھے یہ بتائیے, بچہ کوئی بھی لینگویج سیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ میں میری بہن یہاں سے آسٹریلیا جب گئی تو اس کی بچی 3-3.5 سال کی تھی, اور اس کے گھر میں اردو بولی جاتی تھی. اس نے باہر جاتے ہی پراپر انگریزی اور ان کے پراپر وہ والے ایکسینٹ کی شروع کر دی. تو آپ بچے کو کچھ بھی سکھا سکتے ہیں, کوئی لینگویج بھی. دیکھیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ بچہ تو جو ہے وہ ایک کلیئر سلیٹ ہوتا ہے. آپ اس کو جو انوائرمنٹ دیں گے, انوائرمنٹ از اے فیکٹر. اسپیچ کا پروڈیوس ہونا دیٹ از اے نیچرل انسٹنکٹ, یعنی بولنا بچہ اپنا لے کے آتا ہے نا, ایک صلاحیت ہے, ایبلٹی ہے جو کہ نیچرلی بائی برتھ اس کے ساتھ آ رہی ہے. اب لینگویج اس نے کیا لینی ہے, وہ اس کو اس کے انوائرمنٹ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جس بھی انوائرمنٹ میں ہوگا, جس بھی جگہ پہ ہوگا, وہ زبان سیکھ لے گا. تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا کہ بچہ جو ہے وہ پاکستانی ماں کا ہے یا آسٹریلین ماں کا ہے, لیکن وہ جہاں رہ رہا ہوگا, جس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا, وہ سیکھے گا. آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی اکثر ہم کبھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ والا لفظ میں نے تو کبھی استعمال نہیں کیا, تو یہ میرے بچے نے کہاں سے بول لیا. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کام والا آ رہا ہے, اس نے یہ لفظ بولا تھا, یا باہر وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, ٹی وی پہ سن لیا, وہاں سے پک کر لیا. ٹھیک ہے. اب آپ گھروں میں دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسری لینگویجز یوز کر رہے ہیں, مطلب پوری لینگویج بچوں نے سیکھی ہوئی ہے. صحیح, کچھ بچوں کو اسپیچ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن بولتے بہت کم ہے, وہ پرسنالٹی کا کوئی ایشو ہوتا ہے؟ دیکھیں 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. اگر تو بچہ کم بات کر رہا ہے یا اوور آل اس کی بات چیت کم ہے,
لیکن جب بولتا ہے تو ٹھیک بولتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی اسپیچ کا پرابلم نہیں ہے, اس کو کوئی کمیونیکیشن کا پرابلم نہیں ہے, کوئی ایموشنل ٹراما ہے, کوئی اسٹریس ہے جس کی وجہ سے وہ بات چیت کم کرتا یہ ہے. بہت چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. 3 سال کے بچہ بھی اگر اسٹریس میں ہے, وہ اسٹریسفل انوائرمنٹ میں ہے اور اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ سینسٹیو ہے, تو وہ محسوس کرتا ہے اپنے انوائرمنٹ کو اور اس کو ویسا ہی رسپونڈ کرتا ہے. وہ فیکٹر ہو سکتا ہے. اور اگر ایک کیس ہم دوسرا دیکھیں جس میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ نہ تو رسپونڈ کر رہا ہے, نہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹیو ہے, تو وہ یقیناً پھر ایک ڈفرینٹ کیس ہے جو کہ آٹزم میں فال کرتا ہے.